میں اپنے موضوع کو ملانے کی کوشش کروں گا۔ ذلت ہے اس ملت پر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ذلت ہے اس ملت پر جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور اس کا نظام غیر اسلامی ہو۔ تو اس کے معنی ہے کہ جو نظام قرآن سے ہٹے گا ذلت ہی ہوگی۔ تو اسباب ذلت و سقوط ملت، causes of disgrace and downfall of a nation، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگ زوپاش ہو رہے ہیں، ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، ہر ایک اپنے فکر کو لادنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اگر صحیح ہے تو وہ قرآن ہے، اور صحیح ذوات مقدسات ہیں تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ آیت کو ذہن میں رکھیے اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیے۔ اٹھے بیٹھے جہاں بھی موقع ہوا جیب میں قرآن رہے چھوٹا سا، بہت سے لوگوں کے پاس فون پہ بھی قرآن ہے، ایک آیت پہ غور کریں، جوابات تلاش کریں، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اس میں موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اس کتاب میں ہر ایک کے لیے ہر مثال پیش کر دی، ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو سب کچھ موجود رہنے کے بعد ہماری حالت یہ جو ابتر حالت ہے کیوں ہے؟ کازز، ہم نے پہلا کاز ولایت سے جدائی، اور ولایت کو بھی ذات میں محدود مت کیجیے، ولایت ایک قانون الہی کا نام ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا گارڈین، تمہارا سرپرست اللہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی کہ قوانین دین پروردگار ہے، وَرَسُولُهُ، انہی قوانین کا مجری مقنن اللہ ہے، مجری سرکار رسالت، اور اس کے محافظ امام ہیں۔ قانون اللہ کی طرف سے آیا، سرکار نے اجرا فرمایا، اور سرکار کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے پوائنٹ آف ڈائریکشن سے کبھی موو نہیں ہونا۔ شیبتنی سورۃ ہود لمکان فاستقم کما امرت، سرکار فرماتے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، اس مقام پر اللہ یہ حکم دے رہا ہے جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہو، دنیا کے پریشر کی وجہ سے اپنے نقطے سے ہٹ نہ جاؤ۔ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ زمانے میں بہت آسان، مسائل کو سمجھنا بھی آسان ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ سرکل کا ایک ہی سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتے، اچھی طرح سے سمجھیں۔ A circle has only one center، اور جیسے ہی آپ سینٹر سے موو ہوئے یا افراط میں آ گئے یا تفریط میں آ گئے، ایکسیسو ڈیفیشنسی، اس نقطۂ مرکزی تک پہنچنے کا کام انہی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے ہمارے حالت میں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے اس نقطۂ
مرکزی پر وہی ہم لوگ نقطۂ تقریبی تک پہنچ سکتے ہیں جس سے خمینی جیسی شخصیتیں نکل سکتی. توازن جس کی زندگی میں اتنا وسیع. فرانس میں آغا موجود ہیں. ایران پہنچنے سے پہلے 6 مہینے آپ جانتے ہیں تاریخ کو، دوپہر میں گوشت کا شوربہ آیا. ہم لوگ کس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پہ کس طرح سے گر جاتے ہیں. پکانے کے لیے دن بھر خرچ ہوتا ہے، 15 منٹ میں ہضم کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں. شوربہ آیا، آغا نے سوکھی روٹی اور پنیر کو کھایا. سبوں نے سامنے جو تھے انہوں نے کہا آغا شوربے کو کھائیے. آغا نے کہا فرانس کا قانون ہے، تم گھر میں بکرا کاٹ نہیں سکتے. تمہوں نے پیچھے بیک یارڈ میں بکرا کاٹا اور یہاں میرے پاس سامنے گوشت لائے ہو. سمجھنے کی کوشش کریں کتنی گہرائی ہے. اس کے نفس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. آج جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو کہتا کیا شخص ہے. انہیں قوانین یہ نہیں ہے کہ صرف دین کے قانون ہیں، بلکہ جس مقام پر ہیں اس قانون کا احترام بھی دین ہے. مگر ہے کہ قانون خود کانٹرڈکٹ نہ کرے، مجھے اس میں جانا نہیں. قانون متضاد ہو جائے اس میں بحث الگ ہے. یہ کردار سازی سمجھیے اچھی طرح سے. یہ کیا ہے؟ فاستقم، جو پوائنٹ آف ڈائریکشن ہے اس میں باقی رہو. یا ایھا رسول بلغ، بس تبلیغ کر دو. نزل بی جبرائیل 3 مرہ، سب سے طویل ترین خطبہ غدیر کا. غدیر کی 4 خصوصیات ہیں. جس سچویشن پہ لا کر کے کھڑا کیا گیا تھا، جہاں پر اسٹیج پالانوں کے ممبر کا بنایا گیا تھا، ممبر اس طرح سے تھا کہ ہر شخص دیکھ سکتا تھا، کوئی نہ بولے کہ نہ دیکھ سکتا. دوسرا جو ٹائمنگ ایسے تھی کہ چلچلاتی دھوپ تھی، ایسے کہ لوگ اماموں کو نکال کر پیروں ترے لگتے تھے. پیر جل رہے تھے، سر جل رہے تھے، کچھ کے دل بھی جل رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ. دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت، سب سے طویل ترین خطبہ. چوتھی خصوصیت، خطبے کو اگر آپ پڑھیں آن لائن موجود ہے، اور بہت چھپے بھی ہیں، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، خطبہ غدیر چھپی ہے. صرف سرسری مت پڑھیے، ایک ایک جملے پر نگاہ رکھیے. چوتھی خصوصیت، well recorded event in the history of the prophet. کوئی ایونٹ، کوئی سرکار کی زندگی کا کوئی لمحہ اتنا ویل ریکارڈڈ نہیں ہوا جتنا غدیر ریکارڈڈ ہوا. 120 صحابہ نے اس قصے کو نقل کیا ہے. کسی قصے کا، حتیٰ نماز کے قیام کے لیے، روزے کے قیام کے لیے جتنی بھی شریعت بنی ہے، کسی کے لیے اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی جتنی غدیر کی ہوئی. اتنا ہونے کے بعد سرکار یہ فرماتے ہیں کہ نزل بی جبریل 3 مرات، 3 مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے. میں نے کہا میرے رب سے ایکسکیوز کرو، معافی چاہو، استعفی فی ھذا الامر من ھذا الامر، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اس امر میں معاف کر دیں، میں نے سب کچھ پہنچا، یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ علت، وجہ،
لعلمی، یہ نہیں کہ میں ظن کر رہا ہوں، گمان کر رہا ہوں، نہ، علم ہے، سرٹنٹی ہے، یقین ہے، لعلمی قلت المتقین کثرت المنافقین، مجھے علم ہے بہت کم متقی ہیں، منافقین کی کثرت ہے۔ پھر اور دو گروپ بتائیں، پلانرز، پولیٹیشنز، مجھ میں اس میں جانا نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات غدیر کیا ہے؟ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ مولا علی کو 25 سال کیوں الگ ہونا پڑا؟ قلت المتقین، بولیے، کثرت امام حسن کو صلح کیوں کرنی پڑی؟ قلت المؤمنین کثرت المنافقین۔ امام حسین کو ڈراسٹک ایفرٹ کربلا جانا کیوں پڑا؟ قلت المؤمنین کثرت المنافقین۔ تمام اماموں کو اپنے علمی اور منصبی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ کی ضرورت پڑی، کیوں نہیں ہو سکا؟ چھٹے امام نے فرمایا 5 اگر ہوتے تو میں انقلاب لاتا۔ آپ نے قصہ سنا ہے، ہارون مکی، تنور وغیرہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ قلت المؤمنین، امام آتے کیوں نہیں؟ قلت المتقین کثرت المنافقین۔ میں بھی ساتھ ہوں، گھبرائیے نہیں۔ جب تک یہ ہمارا اسٹیٹس نہیں بدلے گا، اس مقام میں یقین تک نہیں آئیں گے۔ یؤمنون بالغیب، بس یہ ہے تو بس، حکم پروردگار ہے تو بس، پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، اللہ یہ قدرت رکھتا ہے، یہ اظہار کر دو، دنیا تک پہنچا دو، اعلان کر دو، مینیفیسٹ کلیئر کر دو دنیا کو کہ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ عذاب نازل کرے آسمانوں سے زمین تلے۔ اور تیسرا عذاب جس میں ہم سب مبتلا ہیں، انسانی معاشرہ مبتلا ہے، اور یلبسکم شیعاً، تم کو ایسا لباس سے تفرقہ ڈال دے گا، پہنا دے گا، لباس تفرقہ۔ انسانی معاشرے کو ایک میدان میں نہیں آنا چاہیے، نہیں آئیں گے۔ مسلم معاشرے کو ایک میدان میں آنا چاہیے، نہیں آئیں گے۔ مکتب اہل بیت والے ایک میدان میں آنا چاہیے، نہیں آئیں گے۔ بریلوی ایک میدان میں آنا چاہیے، نہیں آئیں گے۔ دیوبندی ایک میدان میں آنا چاہیے، نہیں آئیں گے۔ وَيَلْبِسَكُمْ، تم پر لباس تفرقہ اللہ نے پہنایا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ کس نے پہن لیا؟ ہم نے پہنا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہاں جب 7 بجے کی مجلس کا اعلان ہوا، چاروں طرف کے مومنین نے یہ طے کیا کہ ہم مجلس نہیں کریں گے، تو زینت اتنی بڑھ گئی۔ اگر ہر مجلس اس نیت سے ہو جائے تو کتنی خوبصورت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات اچھی طرح سے پڑھیے تو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ ولایت کے اس نقطے سے ہٹا تو تباہی آئی۔ پھر اس نقطے ولایت پر مولا علی لائے، مولا کے قدموں پر آئے۔ ادھر ادھر پھرنے کے بعد مولا نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، تمہاری خلافت نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ رہے نوجوانوں، ہم لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے کے لیے کیا کیا جھوٹ، کیا کیا دغا بازی، کیا کیا برائیاں، یہ شکم بھی آگ بھرتا ہے۔ انما یاکلون النار
وہ غذا نہیں کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں۔ ہڑپ جانا اچھی چیز ہے نہیں، کھاتے ہیں ہم لوگ، کھانا ہے۔ غذا کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو۔ کتنی خوب، کہاں سے لایا اقبال؟ گھر سے لایا؟ وہ نہیں لایا۔ اے اقبال جو بھی بولا، وہ جو بھی شعر ابھرا قرآن سے مربوط شعر ہے۔ اگر شاعر کو زندہ رہنا ہے تو قرآن سے مربوط کر دیں، اہل بیت سے مربوط کر دیں، لفاظی نہ کریں، جنت کی ہوا کھلا کے نہ بھیجیں، جنت بنا کے بھیجیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دو دو لقموں کے لیے ہم لوگ کیا کیا نہیں کر جاتے۔ مولا نے کہا ابن عباس میرے مومنین کتنا خوش ہوتے ہیں ہم مولا کے نام سے، اتنا تو اثر ہے جیسے ذکر علی آتا ہے مرجھا ہوئے پھول پر شبنم گر جاتی ہے۔ علی کا ذکر ہی ایسا لطف ہے۔ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی اتنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ کیا ہے علی؟ کون ہے علی؟ خیبر خندقی علی ہے؟ سنو ابن عباس، تمہاری خلافت کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے آتا ہوں سرکار آپ ہی جانتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے۔ سامنے بکری ٹھہری ہوئی تھی، گوٹ، اس کے ناک سے پانی نکلا تھا، سنوٹ، میں اردو میں بول بھی نہیں سکتا، ناک کا پانی، بکری کی ناک کا پانی۔ مولا نے پوچھا اس بکری کی چھینک سے جو پانی نکلا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا مولا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا تمہاری خلافت کی میرے نزدیک اس سے بھی کم تر قیمت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مگر یہ کہ اس کے ذریعے سے میں عدالت برتا، سمجھے بہت اچھی طرح سے، یعنی حکومت از اے سورس ٹو اسٹیبلش جسٹس، حکومت کا ایک وسیلہ ہے عدالت کے برپا کرنے کے لیے۔ جس دن عدالت برپا ہوگی، اسی لیے حکم ہے، اسی لیے بہت فیمس جملہ ہے، اور جملہ بھی قیامت کا جملہ ہے، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ ایک ملک ممکن ہے کفر کے بعد بھی بچ جائے، لیکن ظلم کر کے بچ نہیں سکتا۔ دین ہے، یہ دین، ریلیجن ہے۔ مولا کے پاس آئی علی، لے لیجئے، 25 سال کے دربدری کے پاس، پھر مولا کے پاس آئے، تیسرا خطبہ مولا نے کراؤڈ کو، جو مجمع تھا مولا کے پاس، اس کو نقل کیا ہے۔ حتی اتع الحسنان، میرے استاد اساتذہ میں سے ہیں، خدا انشاءاللہ درجات عالی کرے، شیخ روشن علی آیت اللہ جیسی شخصیت بہت عظیم، جو لوگ بہت سے شاگردان یہاں بھی پاکستان میں بھی موجود ہیں، اس کا ترجمہ خوبصورت کرتے تھے۔ حسنان سے مراد امام حسن و حسین نہیں ہے، حسن کے ایک معنی انگوٹھے ہیں، جب مجمع زیادہ ہوتا پیروں کے انگوٹھے اس کو کہتے ہیں حسن۔ اتنا مجمع تھا کہ انگوٹھوں پر انگوٹھے پیر گر رہے تھے، اتنا کراؤڈ تھا۔ یا علی قبول کر لیجئے، ہم در بدر ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا نہ، اگر نہیں کریں گے تو ہماری تباہی آ جائے گی۔ مولا نے کہا شرط؟ سبوں نے کہا کیا ہے؟ کہ قرآن پر عمل کروں گا اور سیرت نبوی پر عمل کروں گا۔ سبوں نے کہا زندہ باد، تکبیر تکبیر، ہاں بسم اللہ۔ نیکسٹ ڈے جب تقسیم کا مسئلہ آیا تو بڑے لمبے تڑنگے صحابی نے یہ کہا ہمارا حصہ
اس عجم کی عورت کے برابر ہے؟ یا علی آپ نے ہمیں یہاں پر لا دیا؟ مولا نے آنکھ میں آنکھ لگا کے پوچھا کیا رسول اللہ نے تمہیں کوئی اسپیشل حصہ دیا تھا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ دیا تھا رسول اللہ نے کوئی حصہ؟ تفرقہ امام خمینی ذلت ہے اس ملت پر جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور اس کا نظام اسلامی نہ ہو۔ ذلت تو پھر پاکستان کہاں سے شروع کریں؟ گھر سے شروع کرو، میرے وجود سے شروع کروں۔ میری ذلت ہے اگر قرآن مجھ میں نہ ہو، میرے گھر میں ذلت اگر قرآن نہ ہو، میرے محلے میں ذلت ہے اگر قرآن نہ ہو، میرے ایریا میں ملیر میں مومنین کے درمیان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر، اسی طرح سے ہر ایک ملیری نہیں، جس مقام پہ جائیے، جس محلے میں جائیے، ہندوستان میں جائیے، پاکستان میں جائیے، عزاداری کے نام پر تفرقہ، عزاداری کے رسوم کے نام پر تفرقہ، تفرقہ در تفرقہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ قرآن نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ذلیل ہیں۔ کیا کریں؟ مجلس برپا کریں۔ الحمدللہ مجلس خوبصورت مجمع ہے ہر طرف، اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ یہاں سے اٹھیے، یہ مجلسیں محنت، میں ہر 20واں سال ہے میرا، نیا ڈھنگ، نیا رنگ، نیا سلیقہ، نئی معلومات، نئی تعلیم لے کر کے نہ آؤں گا تو بور ہو جائیں گے آپ لوگ۔ مجھے ریپیٹ کرنے کی بھی عادت نہیں ہے، کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم یاد دلانے کے لیے چیزیں بتاؤں، لیکن اکثر تھیم ہماری یونیک ہوتی ہے، کوشش یہ کرتے ہیں۔ تو یہ پورے عشرے کی پوری تھیم یونیک ہے۔ اور ایک جملہ سن لیجئے امام خمینی کا، اگر 1,24,000 انبیاء ایک جگہ جمع ہوتے تو لڑتے تھے؟ نہیں لڑتے تھے۔ تو ہم 2-4 مولوی ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ تو معلوم ہوا گڑبڑ کہیں ہے، گڑبڑ کہیں ہے، کوئی کام کر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہم نے پن پوائنٹ کر دیا دی پرابلم۔ واٹ از دی سلوشن؟ سلوشن کیا ہے مولانا؟ آپ نے بتا دیا۔ پرابلم کا پن پوائنٹ کرنا ممکن ہے کہ آسان ہو جائے، وہ بھی آسان نہیں ہے۔ علاج آج کی دنیا میں شروع نہیں کیا جاتا جب تک کہ مرض کی تشخیص نہ ہو جائے۔ مرض کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ بلڈ ٹیسٹ رپورٹ آ جاتی ہے، اس کے بلڈ میں کیا چیز کی کمی ہے، کیا چیز کی زیادتی ہے۔ اور آج کل تو اتنا کہ کینسر ہے، کڈنی خراب ہے، شوگر ہے، ہر چیز بلڈ ٹیسٹ پتہ چلتی ہے۔ چلیے ہماری قوم کا بلڈ ٹیسٹ کریں، کیا رزلٹ نکلے گا بھائی؟ مثال دوں آپ کو، مثال اچھی طرح سے۔ بلڈ میں ایک سیلز ہیں جن کا کام ہے ڈیفنس کرنا، امراض کو ڈیفنس کرنا، سیلز ہیں۔ اگر وائٹ سیلز نکل جائیں تو ڈیفنسیو میکانزم بلڈ کا ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ کینسر جو ہوتا ہے وائٹ سیلز کی کمی کی وجہ سے۔ تو کئی کمپوننٹ ہیں بلڈ میں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے۔ کیا اس میں خدا نے پورے باڈی میں ایک نظام رکھا، ایک فوج رکھی ہے کہ جہاں بیماری ہے فوراً نظام کو ٹھیک کرو، دفاع کرو، دفاع کرو۔ یہ پوری فوج پوری باڈی کو بچانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ خدا نے ایک جسم میں نظام رکھ کے بتایا، تمہارا نظام اگر اس باڈی کا ہر ایک بلڈ کا سیل الگ الگ ہو جائے تو تم مر جاؤ گے۔
ہماری ذلت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بلڈ سیلز الگ ہو چکے ہیں۔ اور ایک مثال دوں، معلوم ہے اتنے بڑے بڑے انجیکشن کے بعد صلوات وغیرہ کہاں سے ہوگی بھی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جاب کے لیے جاتے ہیں لوگ، اور ہم لوگ تو جاب مل گئی تو دسترخوان، مولا تیرا شکر ہے معجزہ ہو گیا جاب مل گئی۔ نہیں بھائی، کامیاب ہونا تو تجارت کیجیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں، اور تجارت امانت داری اور صداقت سے شروع ہوتی ہے۔ براکٹ میں بول رہا ہوں، میرا تھیم نہیں ہے۔ جب جاب کو جاتے ہیں تو سی وی جو ہے بھیجتے ہیں پہلے، جاب ریکوائرمنٹ کے لیے جب سی وی بھیجا جاتا ہے تو آپ کا چہرہ کتنا ہے، کتنے موٹے ہیں، کتنے ہینڈسم ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، رنگ کیسا ہے، دیکھنے والا آفیسر سی ای او وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی تصویر کیا کہہ رہی ہے، آپ کی سی وی کیا کہہ رہی ہے۔ آپ لوگ سی وی کہتے ہیں نا، اور کچھ بات کرتے ہیں، سی وی ہے نا بھائی، سی وی سے سب پتا چل گیا کہ ہو آر یو۔ چلے پوری قوم امام کے سامنے، ہمارے سی ای او کون ہے ہمارا، مولا امام زمانہ، ان کے سامنے خدمت میں پیش کرے شیعوں کا سی وی، کیا نکلے گا؟ پھر فخر ہے کہ ہم صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرج۔ کیا ہے ہمارے سی وی میں؟ کچھ نہیں ہے، صفر ہی صفر ہے۔ پھر بڑا دعویٰ ہے کہ ہمیں بولو تو بولو، جنت پہنچاؤں تو پہنچاؤ، اگر تم نے ہمیں جنت نہیں پہنچایا تو ہم تم کو جہنم پہنچا دیں گے۔ دین ایسا نہیں ہے۔ منذرین مبشرین، انذار اور تبشیر دو پیرلل چیزیں ہیں۔ جب تک کہ انذار نہ ہو تبشیر نہیں ہے، جب تک تبشیر نہ ہو انذار نہیں ہے۔ انذار کے معنی ٹو وارن، ڈرانا ڈرانا ڈرانا۔ تبشیر کے معنی خوشخبری دینا، بچے کو ڈرائیے، دیکھو بیٹا بہترین چیز ہے یہ ٹیلی فون تم کو دے رہا ہوں، بہت پاورفل چیز ہے، اس فون سے تم تمہارا میتھمیٹک پرابلم حل کر سکتے ہو، تمہاری میتھس کر سکتے ہو، تمہارا ایجوکیشن کے لیے بہترین سورس ہے یہ فون۔ تم اگر اس کو ابیوز کرو گے، اگر تم اس کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تم ایف ہو جاؤ گے، اس کے بعد زندگی بھر تک ٹھوکریں کھاؤ گے، کامیاب ہونے والے نہیں ہے۔ یہ انذار ہے۔ اس کے بعد تبشیر دو، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل۔ میکانزم آف تفرقہ سے بچنے کے لیے میکانزم کیا تھا؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 13 سال ایک درس دیا جس کا نام ہے ولایت فقیہ۔ میں نے بتایا ولایت کے معنی لاز آف اللہ سبحانہ وتعالی، قوانین الہی۔ ولایت کے معنی رسول اللہ مجری، امام محافظ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ولایت کے معنی قانون۔ تو کتنی ولایتیں ہیں؟ ایک ہی ولایت ہے، قانون پروردگار، اللہ کا قانون، رسول کا قانون، امام کا قانون۔ اور امام کی غیبت میں کس کا قانون ہے؟ فقیہ کا۔ فقیہ کا قانون کس کا ہے؟ امام کا ہے، وہ بھی ایک ہے۔ تو فقیہ کے نام سے جدا کیوں ہو رہے ہو؟ شریعت آ گئے ہیں، سیستانی ایک نئی شریعت پیش کر رہے ہیں، رہبر ایک الگ شریعت پیش کر رہے ہیں، نہ سب ایک ہی شریعت کو بتا رہے ہیں، مظہر الگ الگ ہیں۔ کوئی لیمیٹیشن کو بتا رہا ہے، کوئی ٹوٹالٹی کو بتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل۔
کیا معنی لمیٹیشن اور ٹوٹیلٹی؟ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تو پھر آج کے بعد کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. میں ولایتی ہوں، تم ولایتی نہیں ہو، تم اس کے ہو، تم اس کے ہو، ٹولی نہیں بننا چاہیے. امام خمینی نے 13 سال ولایت فقی غیبت امام میں حکومت کا نفاذ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں جب ایران میں تھا 15 سے 20 ہزار کے اندر علماء تھے، اور پورے ایران میں یہ علماء جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کو. لیکن تہران میں شراب بکتی تھی، سور کا گوشت بکتا تھا. تہران واز سینٹر آف فلتھ. جہاں پر پوری پیرس دیکھنا ہو تو لوگ عیاشی کے لیے جاتے تھے تہران کو، جہاں پر کیبریز تھے. ہر گندگی موجود تھی. اتنے علماء کے تمام تبلیغ کے بعد شیعہ حکومت میں گندگی موجود تھی. حتیٰ مشہد مقدس میں زائرین کو یہ پتہ نہیں تھا، زیارت کر کے آ جاتے تھے، لیکن ذرا سا حرم سے دور رہنے والے جانتے تھے کہ گندگیاں وہاں پر بھی موجود ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ نے نماز پڑھو نہیں کہا، روزہ رکھو نہیں کہا، حج کرو نہیں کہا، جہاد کرو نہیں کہا، بلکہ کہا تمہارے دشمن کو پہچانو. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، دشمن کو پہچانو. جیسے ہی نوجوان آنکھوں کو کھولا، معلوم ہوا ایک بڑا دشمن ہے. اگر کبھی کرکٹ کھیلنا ہو تو کرکٹ اکیلا انسان نہیں کھیل سکتا، 2 چاہیے، اس کے بعد ٹیم چاہیے. جونیئر ٹیم جونیئر سے ہی کھیلے گی، سینئر سے نہیں کھیلے گی، سینئر سے کھیلیں گے. تو ٹیم جو بنے گی، شاید خدا نے مہلت شیطان کو اس لیے دی تاکہ جوہر انسان جو چھپا ہوا ہے اس کے مقابل میں ابھر جائے. توجہ کا طالب ہوں. فلسفہ مہلت شیطان ایک بہت بڑی بحث ہے اسلام میں. آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہم طے کر دیں ایک ہی منٹ میں، مگر ایک فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مہلت دی شیطان کو تاکہ انسان کے اندر چھپے ہوئے راز کھل جائیں. تو ٹیم کامیاب کب ہوتی ہے؟ اپنی ایبیلٹی کو بڑھائیں، دشمن کی کمزوریوں کو سمجھے. ہے نا بھئی؟ ٹیم کامیاب کب ہوتی ہے؟ پہلے اپنے پاس ٹیکٹکس اچھے ہوں اور اس کے سامنے جو ہے اس کی کمزوری کیا ہو. اسی ٹیم میں ایک کیپٹن بھی ہوتا ہے. وَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ لَهْوٌ وَلَعِبٌ. کیا ہے یہ دنیا؟ اللہ کہتا ہے کہ کھیل ہے، کھیل. کیوں اللہ نے کھیل کی مثال دی؟ اس لیے کہ کھیل میں بھی لیڈر ہوتا. ایک کھیل میں اگر ٹیم جو ہے کیپٹن کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے، ہر ایک اپنی مرضی پہ چلے، تو کبھی ٹیم کامیاب ہونے والی نہیں ہے. جب کھیل کا ٹیم لیڈر ہے تو کیا دین کا کوئی ٹیم لیڈر؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. سمجھ میں آ رہی بات؟ میکانزم کیا کیا امام خمینی نے؟ 13 سال ولایت فقی کا درس دیا. ایک سوال کیا، امام جب تک آئیں گے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. لوگ آئیں، جب تک مولا آئیں گے انشاءاللہ تب حکومت اچھی ہوگی. ہماری ریسورسز کھاتے رہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کرتے رہیں، ہماری چادریں نکلتی رہیں، ہمیں دھوکہ دیا جائے. یا یہ کہ ہمیں حکومت کرنا چاہیے، غیبت امام میں حکومت ہونی چاہیے یا نہ ہونا چاہیے. اس بحث کا نام ہے ولایت فقی. ثابت کر دیا. اور جب پڑھ رہے تھے مولوی علماء حضرات مذاق اڑا رہے تھے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. نجف میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے ایران میں انقلاب کی. سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کو کہ یہ انقلاب لا سکتا ہے، اس لیے کہ جو خود اندر منقلب ہو وہ انقلاب، اس کو یقین ہو کہ اس دین میں یہ دم ہے اور خود نے اپنے وجود میں اس دین کو لا لیا ہو، تو اس پر ریفلیکشن ہونا لازمی ہے. دوسرے کو بولنے سے پہلے جب تک ہمارے وجود میں ریفلیکشن نہیں ہوگا. اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا اگر کسی دیہات کو دیکھنا ہو کیسے لوگ ہیں، ملیر کو دیکھنا ہو تو کیسے لوگ ہیں، ملیر کے لیڈر کو دیکھیے. پاکستان کو دیکھنا ہو پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، پاکستان کے لیڈر کو دیکھیے. جیسا لیڈر ہوگا
ویسی قوم ہوگی۔ لوٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی لوٹ رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا لیڈری میری طرف سے ہوگی، تمہاری طرف سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کام کیجئے، ہم لوگ کام کریں، ذرا سا محنت کریں۔ اعجاز ہے، معجزہ ہے، حکومت اسلامی ایران معجزہ ہے، اور اتنی پابندیوں کے بعد یہ ترقی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک رہنما صحیح ہو تو قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 37% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی ہے، اور ایرو اسپیس انجینئرنگ میں 7 نمبر پہ جا چکا ہے، انشاءاللہ 1 نمبر پہ جائے گا۔ جو علی والے وہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اتنی پابندیاں، وہ سانکشن، اتنے سانکشن کے بعد ابھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی والوں کو، شیب ابی طالب میں رہنے والوں کو، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وآل محمد۔ یا مت اللہ محمد وعجل فرجہم۔ ملیر سے شروع کریں۔ اگر ایک عالم کے انڈر میں نہیں آئے، کم از کم ایک شورائے علماء تشکیل دیں، اس کے اندر انٹلیکچول کی شورا تشکیل دیں، اس کے اندر ایجوکیٹڈ لوگوں کی شورا تشکیل دیں، اور سب لوگوں کا یہی طریقہ ہو کہ ہم لوگ آپس میں مل جل کر کام کریں گے تو کامیابی ہے یقیناً ہوگی۔ ایک بننا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا بھئی، اگر ایک لیڈر نہیں ہو سکتا کم از کم شورا پہ بن سکتی ہے، چنانچہ بن چکی ہے، کام کیجئے ان کے ساتھ۔ چند دنوں کے بعد محنت کیجئے تو آپ کے پاس پاپولیشن کم نہیں ہے، بعض لوگ 25% کہتے ہیں، بعض لوگ 20 کہتے ہیں، بعض لوگ 30% کہتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریسی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ مجھ سے پوچھئے کتنے لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں؟ 39, 38 to 40%، 40%، 60% کیا ہو گیا؟ سو رہے ہیں، ان کو سلا رہے ہیں، شراب دے دی، کباب دے دی، عورت کی چکر میں، اس کی چکر میں، اس کی چکر میں لگا دیا کہ وہ بیدار نہ ہو تاکہ حکومت کر سکیں۔ یہی فرق ہے، سلا کے حکومت کرنا اور ہے جگہ کے حکومت کرنا اور۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل۔ یہاں سے میں کل انشاءاللہ دا میکانزم آف اختلاف، جو ہمارا تفرقہ ہے، اس کو سنبھالنے کا کیا میکانزم ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ بولنا چاہتا ہوں بلکہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا سا پریکٹیکیلٹی میں کام کرنے لگی، انشاءاللہ نتیجے اچھے ہوں گے۔ تو غدیر کا واقعہ کب پیش آیا؟ 18 ذی الحجہ۔ معصوم نے فرمایا سب سے بڑی عید، ہمارے نزدیک سب سے بڑی عید، عید ولایت مولا، سب سے بڑی عید 18 ذی الحجہ۔ سرکار اس دنیا سے کب گئے؟ 28 صفر، 18 سے 18 محرم 30 دن، 18 صفر 60 دن، 28 10 دن، 70 ڈیز۔ غدیر سے وفات تک کتنے دن؟ 70 دن میں اتنا بڑا مجمع، ولایت کو بھلایا کیسے؟ چنانچہ غیر بھی ہم سے کہتا ہے کہ اگر غدیر سچا تھا، اچھا ایونٹ ہے، صحیح ایونٹ ہے، اتنی جمہور مسلمین بھلا دی کیسے؟ میں اس کا جواب کل اگر موقع ہوا تو دوں گا، مگر اتنا سمجھ جائیے، جمہور کی چکر میں جائیے تو سورہ مائدہ کی وضو کی کلیئر آیت ہے، فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تم دونوں ہاتھوں کو دھو، چہرے کو دھو، مسح کرو سر کا، پیر کا مسح کرو۔ قرآن غسل کہا، مسح کہا۔
مگر اب تو پورا غسل ہی ہوتا ہے، مسا نہیں ہوتا۔ جمہور کی بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مولا امام حسین نے کہا نا، اب جو میں انقلاب لاؤں گا یقیناً غدیر میں بھی میدان ہے، یہاں بھی میدان میں آؤں گا میں۔ غدیر میں بھی دھوپ ہے، کربلا میں بھی دھوپ رہے گی۔ غدیر میں نانا نے مجمع کو لایا تھا، میں مجمع کو نہیں لاؤں گا، کم کو لاؤں گا تاکہ ہمیشہ یہ ایونٹ ختم نہ ہونے پائے۔ وہ کیا میکانزم تھی کربلا کی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مولا امام حسین نے وہ کون سی میکانزم پیش کی تھی جس کی وجہ سے کربلا آج زندہ ہے؟ زینب پر ہزاروں سلام، جس نے بنیاد رکھی حقا کے بنا الہ ہست حسین، اس کے ساتھ کہیے کہ حقا کے بقا الہ ہست زینب۔ اگر باقی ہے زینب کی وجہ سے تو وہ بقا ہے لا الہ الا اللہ کی۔ یزید نے لعنت اللہ علیہ اس پر، اس کے ماننے والوں پر، آج تک کے یزیدیوں پر جو آج اس کو بچانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے۔ وہ تو ہونے والا ہی ایسے ہی ہے، جس کا آپ عاشق ہوں گے اسی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ سید سجاد کی ہتھکڑیاں نکلی ہوئی ہیں، زینب کے پاس آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج رہائی کا حکم مل چکا ہے، کیا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک مجلس چاہیے۔ اللہ رے اخلاص زینب، آج ہماری بہنیں ہر گھر میں سنتے ہیں مرثیے کی آواز ہے، ماتم کی آواز ہے، مجلسوں کی آواز ہے۔ 29 ذی الحجہ سے لے کر 8 ربیع الاول تک رات کو اٹھیے یا حسین، صبح اٹھیں یا حسین۔ یہ کون سی اسپرٹ ہے؟ دنیا نے اس کو کرش کرنا چاہا، اس کو ختم کرنا چاہا، لیکن اس ختم کرنے کا دوسرا سلیقہ انہوں نے شروع کیا۔ اس کو بحث نہیں کرنا، میں کر رہا ہوں بحث اسلام ستیزی ایرانیان میں اس سلسلے میں کس طرح سے انٹر ہوتے ہیں۔ تو مجلس حسین کیا ہے؟ مجلس حسین ایک ایسی اسپرٹ ہے جو انسان کے آنسو نکلنے کے بعد آنکھ کھلتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کس کو کہتے ہیں، باطل کس کو کہتے ہیں۔ اگر سمجھنا ہو تو سنی اسکالر ہے محدث دہلوی، وہ کہتا ہے کہ میں شیعوں کی طرح عزاداری نہیں کرتا۔ تو ساتھیوں نے، ان کے اصحاب نے پوچھا تو قبلہ آپ کیسی عزاداری کرتے ہیں؟ تو معلوم عزاداری کرتے ہیں، محدث مانا ہوا محدث دہلوی۔ ہاں میں عزاداری کرتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ روزہ عاشور روزہ رکھتا ہوں، ہمارے پاس روزہ 1 محرم سے 9 محرم تک مستحب ہے، سنت ہے۔ روزہ عاشور کا روزہ حرام ہے، اسی لیے فاقہ۔ روزہ رکھتا ہوں، عصر عاشور روایت ام سلمہ پڑھتا ہوں۔ کیا ہے روایت؟ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ایک مرتبہ تشریف فرماتے، سرکار آئے، کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنے دو۔ میں نے کمرے میں سرکار کو بھیجا، دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ گئی۔ اتنے میں کھیلتے کھیلتے حسین آ گئے۔ نانی جان، نانی جان، نانا کہاں ہے؟ نانا کہاں ہے؟ میں نے کہا نانا آرام کر رہے ہیں، مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ ذرا سا ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، یعنی مطلب یہ کہ کوئی جا نہیں سکتا۔ مجھے نہیں معلوم، روایت یہاں پہ رک جاتی ہے، مگر میں درایت کا سہارا لیتا ہوں۔ شاید حسین نے یہی کہا ہوگا کہ ہم بھی نہ جائیں۔ آواز بلند ہوئی، اندر سے آواز آئی، ام سلمہ حسین کو بھیج دو۔ یہ میرے لیے عین راحت ہے، میرے بدن کے سکون ہے، اس کو بھیجو۔ میں نے حسین کو بھیجا، دروازہ بند کیا، اندر نانا نواسے کے کھیلنے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد
میں نے دیکھا سرکار کی سسکیاں بند گئی ہیں، رو رہے ہیں سرکار۔ میں پریشان ہو گئی، ابھی کھیل رہے تھے، ابھی رو کیوں رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میں نے دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ حسین سرکار کے سینے پر، سرکار کے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ سرکار نے کہا ام سلمہ حسین میرے ساتھ تھا، بہت خوش تھا، اتنے میں جبرائیل آئے، انہوں نے یہ کہا اب اس نوازے کو چاہتے ہیں؟ ہاں چاہتے ہیں، یہ نوازہ آپ کا 3 دن کا بھوکا پیاسا